ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان میں کئی عظیم ترین حکمران گزرے ہیں۔ بہت سے مسلمان حکمران ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم اس دنیا میں بلند کیا، بہت سے علاقوں کو امت مسلمہ کا علاقہ بنایا اور اسلام کو تقویت بخشی۔ دین اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے کئی جہاد کیے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہ کیا، اور ان حکمرانوں نے نہ صرف جہاد سے بلکہ اپنے امن و انصاف سے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے قانون کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ان کی فتح کی گئی زمینوں پر رہنے والی باقی قوموں کو بھی برابر کے حقوق سے نوازا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے ایسے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری سے سلطنت عثمانیہ کو وسعت بخشی۔ ایسے کتنے سلطان ہیں جنہوں نے اپنی جرأت اور بہادری سے سلطنت عثمانیہ کا دائرہ وسیع کیا۔ یہ سلطنت عثمان کے کون سے ایسے طاقتور سلطان تھے؟ ناظرین، ان سلطانوں کے ادوار کی داستان اور ان کی فتوحات کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ اس وقت وجود میں آئی جب ان کے چاروں اطراف پر دشمنوں کا بسیرا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پاس 5 ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے اسلام کو قوت بخشی۔ سلطنت عثمانیہ کے ان حکمرانوں نے اس وقت دنیا کی طاقتور فوج تیار کی جس کو کوئی بھی شکست نہ دے سکا، اور اس فوج کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس فوج کو بھی کوئی شکست نہیں دے سکے گا جب تک کہ وہ آپس میں ہی طاقت کے حصول کے لیے لڑ کر تباہ نہ ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان عظیم سلطانوں کی داستان۔ نمبر 1، سلطان سلیمان قانونی سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران تھے۔ آپ کے والد سلطان سلیم جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ تھے، سلطان سلیمان قانونی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔ جب سلطان سلیمان قانونی کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے تو آپ کو ان کا جانشین چنا گیا۔ سلطان سلیمان قانونی 30 ستمبر 1520 کو تخت نشین ہوئے اور اس طرح یورپ میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان سلیمان قانونی کے عظیم کارناموں میں سے ایک محاکس کی جنگ ہے جس میں کفار آپ کی بہادری اور مہارت کے آگے زیادہ دیر ٹک نہ سکے، اور اس طرح آپ نے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو آج سے پہلے مسلمانوں کو کبھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ سلطان سلیمان قانونی نے نہ صرف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ اپنی سلطنت کو بھی مستحکم کیا، اور دوسری جانب جہاں سلطان یورپ میں فتوحات سمیٹ رہے تھے وہیں سلطان سلیمان قانونی کے دور میں صفویوں کے ساتھ بھی جنگیں جاری تھیں۔ ان جنگوں میں بھی آپ نے سلطنت عثمانیہ کو فتوحات سے ہمکنار کروایا۔ سلطان سلیمان قانونی 1567 میں ہنگریکی کی مہم پر روانہ ہوئے اور راستے میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال 72 سال کی عمر میں 6 ستمبر 1567 میں ہوا۔ سلطان سلیمان قانونی کو سلیمان مسجد میں دفن کیا گیا جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ اپنے مکمل عروج کو پہنچ چکی تھی۔ نمبر 2، سلطان سلیم اول۔ ناظرین، سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان ہیں جسے یورپین ایک ظالم حکمران کے نام سے پکارتے تھے۔ سلطان سلیم اول 1470 میں اماسیا میں پیدا ہوئے۔ 24 اپریل 1512 میں 42 سال کی عمر میں وہ 9ویں سلطان کی حیثیت سے سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ چونکہ سلطان سلیم اول کے والد سلطان بایزید ثانی ایک نرم مزاج انسان تھے، اس لیے ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ کافی حد تک سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان سلیم اول ایک سخت مزاج سلطان بنے، اور ان کی اسی سختی کی بدولت ریاست کے لوگ اپنا کام بہتر طور پر سر انجام دینے لگے۔ سلطان سلیم اول کے سلطان بنتے ہی انہیں خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سب سے بڑا خطرہ ان کے اپنے بھائی تھے۔ سلطان سلیم اول کے حاکم بنتے ہی ان کے بھائی شہزادہ احمد جو کہ اس وقت اماسیا کے حکمران تھے، انہوں نے بورسا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سلطان سلیم اول کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شہزادہ احمد کے 5 بیٹوں کو قید کر کے قتل کر دیا جو کہ اس بغاوت میں برابر کے شریک تھے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی شہزادہ کرکوت جو کہ مانیسا کے حاکم تھے، وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر سلطان سلیم اول پر حملہ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے
کہ سلطان نے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس خانہ جنگی کے بعد سلطان نے مغرب کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر سلطان نے مشرق کی جانب رخ کیا، جہاں سلطان کا سامنا صفویوں کے ساتھ ہوا۔ اس وقت ایران پر صفویوں کی حکومت تھی اور ان کا حکمران شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ چونکہ شاہ اسماعیل صفوی سلطنت عثمانیہ کے آس پاس کے لوگوں کو سلطان سلیم کے خلاف بھڑکا رہا تھا، اس لیے 20 اپریل 1514 میں سلطان سلیم اول 1,40,000 کی بھاری فوج کے ساتھ ایران گئے۔ یہ جنگ وادی چندران پر واقع ہوئی، جس میں سلطان نے حملہ کر کے صفویوں کو شکست دی تھی۔ اس فتح کے بعد سلطان دمشق اور شام کے جانب بڑھے، جہاں مملکوں کی حکومت تھی۔ سلطان نے انہیں شکست دے کر شام اور دمشق پر قبضہ پا لیا۔ اس کے بعد چونکہ عباسی نہ ہونے کے برابر تھے، اسی لیے عباسیوں نے خود ہی اپنے شہر سلطان کے قبضے میں دے دیے۔ اس طرح سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ بن گئے۔ اس طرح مکہ، مدینہ، حرمین شریفین کا قبضہ سلطنت عثمانیہ نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ نے 4 صدیوں تک مدینہ منورہ پر حکومت کی۔ سلطان سلیم اول نے 8 سال حکومت کرنے کے بعد 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ استنبول میں دفن ہیں۔ نمبر 3، سلطان عبدالحمید ثانی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر کوئی سلطان تقوی اور دینداری کے اعلیٰ مقام پر پورا اترتا ہے تو وہ سلطان عبدالحمید ثانی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے 34ویں اور آخری خلیفہ تھے۔ آپ 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے اور آپ نے 31 اگست 1876 کو خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آپ کی تخت نشینی بھی باقی سلطانوں کی طرح حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ ہوئی، جہاں آپ کو تاریخی عثمانی تلوار دی گئی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرانس میں خاکے بنائے۔ جب سلطان عبدالحمید ثانی کو اس بات کا پتہ چلا کہ فرانس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خاکے بنائے ہیں اور وہ یہ خاکے تھیٹر میں دکھائیں گے، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے سفیر کو بلوایا۔ سفیر نے جب آتے ہی سلطان کی طرف نظر دوڑائی تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے سفیر کو کہا کہ میری بحری اور باقی فوجیں تیار کھڑی ہیں، وہ صرف میرے حکم کی منتظر ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں فرانس پر حملہ کروں اور اس کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دوں؟ سلطان عبدالحمید ثانی نے سفیر سے کہا کہ تم اگر ایسا نہیں چاہتے تو یہ خاکے بند ہو جانے چاہیے۔ کچھ عرصے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کے وزیر نے سلطان کو بتایا کہ نہ صرف فرانس نے خاکے بند کر دیے ہیں بلکہ وہ تھیٹر بھی بند کر دیا گیا ہے جس میں یہ خاکے شائع ہونے تھے۔ سلطان کی اس کاوش پر ساری امت مسلمہ آپ کی شکر گزار ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے دور حکومت میں بہت کام کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی ذاتی آمدن سے حبشہ کے دارالحکومت ادریس ابابا، چین کے دارالحکومت پیکنگ میں قرآن، عربی اور دینی علوم سکھانے کے لیے مدارس قائم کیے اور ان کے اخراجات اپنی ذاتی آمدن سے ادا کیے۔ سلطان عبدالحمید ثانی علماء کے قدردان تھے اور ان کے لیے وظائف بھی مقرر کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجاز مکرم سے سلطان عبدالحمید ثانی کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن میں ایک بہت مشہور مثال ریلوے لائن کی ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کے 25ویں سالگرہ کے موقع پر ستمبر 1900 میں حجاز ریلوے لائن کا آغاز ہوا اور 8 سال بعد 1 ستمبر 1908 کو دمشق سے مدینہ منورہ تک پہلی ٹرین چلائی گئی اور پہلی ٹرین سلطنت عثمانیہ کے آمدین کے لیے روانہ ہوئی۔ اس وقت ترکی کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا تو یورپ کے انگریزوں نے پورے یورپ سے رقم اکٹھی کی اور سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس آئے اور فلسطین کے قریب یہودیوں کے لیے جگہ خریدنے کا کہا، جسے سلطان عبدالحمید ثانی نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ مسلمانوں کی زمین ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو نہ دوں گا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ میں جہاں چاہو جگہ دینے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں اور یورپیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحاد کر لیا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی رائے پر باتیں چلنے لگیں۔ اس دور میں ایک برطانوی سفیر نے سلطان عبدالحمید ثانی کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں میں آثار قدیمہ اور قدیم خزانے موجود ہیں جن کو کھودنے کے لیے اجازت چاہیے۔
جس کو سلطان نے منظور کیا۔ انگریز کافی عرصہ کچھ قدیم چیزیں سلطنت کو دیتے رہے۔ پھر سلطان عبدالحمید ثانی کے وزیر نے سلطان کو آ کر بتایا کہ برطانوی لوگ آثار قدیمہ نہیں بلکہ تیل کے کنویں کھود رہے ہیں، جس کو سلطان نے بند کرنے کا حکم دیا اور انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیا۔ جب سلطنت میں بغاوتیں، مخالف تحریکیں اور خون ریزی بڑھنے لگی تو سلطان عبدالحمید ثانی خون ریزی سے بچنے کے لیے تخت سے دستبردار ہو گئے۔ 33 سال 8 ماہ تک حکومت کرنے کے بعد 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی 9 سال تک زندہ رہے اور 1918 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نمبر 4، سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جسے کوئی سلطان سر انجام نہ دے سکا۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ادیرنے میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال محمد فاتح پیدا ہوئے اس سال بہت سے معجزے بھی ہوئے، ہر چیز وافر مقدار میں ہوئی، ہر طرف خوشحالی تھی۔ 11 سال کی عمر میں انہیں گورنر کی حیثیت سے آماسیا بھیج دیا گیا۔ اگست 1444 میں سلطان مراد ثانی نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور محمد فاتح کو 12 سال کی عمر میں سلطان بنا دیا گیا، اور اس طرح سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان بنے۔ لیکن اس کے بعد پھر سے سلطان مراد ثانی نے 2 سال بعد 1446 میں تخت سنبھالا۔ اس کی وجہ سلطنت کے کچھ وزیروں کی بغاوت تھی۔ سلطان مراد ثانی کے انتقال کے بعد 3 فروری 1451 میں پھر سے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ سلطان کے اقتدار میں آتے ہی انہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اسی لیے انہوں نے 1.5 لاکھ کی بھاری فوج بنائی، لیکن قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے یہ فوج ناکافی تھی۔ اسی لیے سلطان محمد فاتح نے ایک عیسائی انجینئر اور بان کی مدد سے ایک ایسی توپ بنائی جو اب سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں بنائی تھی۔ ناظرین، یہ توپ کہاں بنائی گئی اور یہ توپ کس کارخانے میں بنائی گئی، اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کو عثمانیوں کے اس توپ خانے کی مکمل تاریخ حوالوں کے ساتھ جلد بتائیں گے۔ ناظرین، جب یہ توپ بنائی گئی تو اس کے ساتھ ہی 180 جہازوں کا بیڑا بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد 16 اپریل 1553 میں قسطنطنیہ کے خشکی کے علاقوں کا محاصرہ کیا گیا اور 29 اپریل 1453 میں محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کی فتح پر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا، اور یہ شرف سلطان محمد فاتح کے حصے آیا۔ اس سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے 24 محاصرے کیے گئے تھے، لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد سب سے بڑے کلیسا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی دفن تھے۔ اس جگہ کے ایک طرف مزار اور دوسری طرف مسجد بنا دی گئی۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھ دیا گیا، جو کہ بعد میں استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح کو فاتح اور کیسر روم کے خطاب سے نوازا گیا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے سریبیا کو 1459 میں فتح کیا اور اپنا واگزار بنایا۔ سریبیا کے بعد بلغاریہ کو فتح کیا۔ بلغاریہ کے بعد ہنگری کی طرف رخ کیا۔ ہنگری کا شاہ جان ہونڈائی تھا، جس کے ساتھ لڑتے ہوئے سلطان محمد فاتح زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو سلطان محمد فاتح نے محاصرہ ختم کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان محمد فاتح نے ہنگری کے جان ہونڈائی کو واصل جہنم کر دیا۔ سلطان محمد نے موریا کو 1462 میں فتح کیا۔ موریا کے بعد بورنیا پر چڑھائی کر کے 1462 میں فتح حاصل کی۔ سلطان محمد فاتح نے ایشیا کا رخ کیا تو کرمانیا طرابزون پر فتح حاصل کی۔ 1468 میں البانیا ہرزگونیا کو بھی فتح کیا۔ پھر سلطان محمد فاتح نے 1475 میں کریمیا پر حملہ کر کے فتح حاصل کی۔ سلطان محمد فاتح نے ولیشیا پر 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر روانگی اختیار کی۔ سلطان محمد فاتح نے اس کے بعد روڈوس پر حملہ کیا، جس میں ترکوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 11 اگست 1480 کو سلطان محمد فاتح نے احمد پاشا کی کمان میں ایک فوج اٹلی کی طرف روانہ کی۔ احمد پاشا نے اٹلی کے مشہور شہر اوٹرانٹو پر لشکر کشی کر کے فتح حاصل کی اور ان علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے سلطنت کو مزید وسعت بخشی۔
سلطان محمد فاتح صرف اپنی فتوحات سے مشہور ہیں۔ سلطان محمد فاتح جو بھی علاقہ فتح کرتے ان علاقوں میں ریاستی نظام کا بھی خاص خیال رکھتے۔ سلطان محمد فاتح نے ہی اپنے دور حکومت میں یہ قانون بنائے اور علماء حضرات سے فتویٰ لگوایا کہ بعد میں آنے والے سلطان تخت پر آتے ہی اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتے ہیں تاکہ بغاوت کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ سلطان محمد فاتح 2 مئی 1481 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں زیادہ تر وقت گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں گزارا۔ نمبر 5، اورحان غازی۔ ناظرین، اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور عثمان غازی کے بیٹے تھے۔ اورحان غازی عثمان غازی کی دوسری بیوی مرہن خاتون کے بطن میں سے تھے۔ اورحان غازی 1281 کو سوغات میں پیدا ہوئے۔ 1526 میں اپنے والد عثمان غازی کے انتقال کے بعد عثمان کے جانشین کے طور پر اورحان غازی کو چنا گیا اور اس طرح آپ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے۔ اورحان غازی اسلام کے ایک سچے مجاہد تھے۔ آپ نے حکمرانی کے پہلے دن سے ہی بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ عثمان غازی کے دور میں کوئی منظم فوج نہ تھی۔ اورحان غازی نے سلطنت کے لیے ایک منظم فوج تیار کر کے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ نے اپنا ایک اصول بنایا جس کے تحت آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ جنگ کے بعد یتیم ہو جانے والے اور مسلمان بچوں کو اکٹھا کر کے جنگی تربیت دی جاتی تھی اور بعد میں انہیں اس فوج کا حصہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس منظم فوج کو جینیسریز کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں واضح ہے کہ اس فوج کے نام سے یورپ کی کلیساؤں کی دیواریں کانپ جاتی تھیں۔ اورحان غازی نے اپنی حکومت کی شروعات سے ہی مغربی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی کی جو کہ بازنطینیوں کے ماتحت تھی۔ اورحان غازی نے بازنطینیوں کے خلاف پہلی جنگ 1326 میں لڑی جسے نکومیڈیا کی فتح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ 1330 میں بازنطینیوں کے خلاف نیسیا کے مقام پر لڑی جس میں اورحان غازی نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد اورحان غازی کا جنگ پیلیکانون میں بازنطینی بادشاہ اینڈرونیکوس سے سامنا ہوا۔ اس جنگ میں اورحان غازی کی فوج کی تعداد قریباً 8000 تھی جبکہ اینڈرونیکوس کی فوج کی تعداد 12 سے 13,000 تھی، لیکن فوج کم ہونے کے باوجود بھی اورحان غازی نے ایک ہی زبردست حملے میں بازنطینیوں کی فوج تباہ کر دی اور بادشاہ بھاگنے میں مجبور ہو گئے۔ اگلے ہی سال اورحان غازی نے کراسی کے دارالحکومت بلکسار کو فتح کیا۔ دوسری طرف اوہائیوں سے انکارا کا قبضہ حاصل کیا۔ اورحان غازی نے ٹیکس کا جدید نظام منظم بنایا جس سے عوام اور سلطنت میں خوشحالی چھا گئی۔ اس کے بعد اورحان غازی نے لاتعداد جنگوں میں حصہ لیا جن میں اورحان غازی نے سب میں فتح حاصل کی۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کو کافی وسعت عطا کی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے مطابق جو کہ کچھ عرصہ اورحان غازی کے مہمان رہے، وہ اورحان غازی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اورحان غازی ترکوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور، بہادر اور اسلام کے عظیم مجاہد ہیں۔ اورحان غازی نے تقریباً 36 سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ اورحان غازی نے بیماری کی حالت میں 1362 میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو بورسا میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی بورسا میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 5 بہادر بااثر نڈر سلطان جنہوں نے اپنی ذہانت سے دین اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو مزید طاقتور بنایا۔ ان میں سے آپ کا پسندیدہ سلطان کون ہے اور کیوں ہے؟ اپنی قیمتی رائے کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔